الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ یہ سورۃ البقرہ کی 26 نمبر آیت ہے۔ ابھی 25 میں کچھ چیزیں باقی ہیں، وہ کور کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن 26 نمبر آیت کا سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ رب العزت نہیں ہچکچاتے، نہیں شرماتے کہ وہ بیان کریں، این یضربا کہ وہ بیان کریں، مثلا مثال، ما بعوضۃ خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا جو اس کے اوپر ہے۔ اب یہاں سے دو چیزیں بن رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ مچھر کے اوپر کیا ہے؟ مچھر کے اوپر پر ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ نمبر دو، سائز کے لحاظ سے مچھر سے اوپر جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی بڑی چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ حق من ربهم ان کے رب کی طرف سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ماذا کیا ارادہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت بِهَذَا مثلا اس مثال سے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سوائے ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ اب ہم نے کچھ چیزوں کو یہ جو صرف لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، میں ایک اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اسکرین سب کو نظر آ رہی ہوگی، ہمارے پاس یہ آیت ہے آج۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی ڈیپتھ میں جائیں، اس آیت کے بارے میں مزید سمجھیں، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جو ہے نا ریکیپ کرنا ہے۔ وہ جو آیت جو ہم پیچھے ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بھول نہیں سکتے، یعنی بھولنے کا نقصان نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم ریکیپ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس کچھ نوٹس ہیں پچھلی آیت سے؟ پلیز انمیوٹ۔ کسی کے پاس کچھ نوٹس ہیں؟ ہم نے پچھلے جو ویک ہے وہ ہم نے پچھلی آیت نمبر 25 کے بارے میں پچھلے ویک ہم نے آیت نمبر 25 کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، بلکہ ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ جنت کے بارے میں، اور کلا معروضیکو کا استعمال کیا گیا ہے کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رزق کا جو تسلسل ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، جاری رہے گا، رکے گا نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رزق بند ہو جائے گا، بلکہ اس میں ہمیشگی ہوگی۔ پھر ہم نے کچھ حدیثیں پڑھی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جنت میں رزق ہوگا، لباس ہوگا، پھر زوج کی بات کی تھی ہم نے کہ زوج بھی ہوں گے، یعنی کہ 3 چیزیں ہوں گی جو ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو یہ ساری چیزیں ہوں گی وہ ہمیشہ کے ساتھ ہوں گی، ہمیشگی ان میں ہوگی، اور نہ ہی ان میں کبھی کمی ہوگی، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ لباس ہو، یا چاہے وہ
رہائش، زو خوراک اور رشتہ. ہاں، ٹھیک. رشتہ، ہاں جی. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عارضی چیزیں نہیں ہوں گی، یہ سب ختم ہو سکتا ہے اس دنیا میں، لیکن جو جنت ہے اس میں یہ فکر بھی ختم کر دی جائے گی، یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ ان میں کمی آئے گی. اور پھر ہم نے ازواج کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ زوج سے نکلا ہے، اس کا مطلب جوڑا، ہم سفر، رفیق، ہمسر، پارٹنر. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، اور ان دونوں کے علاوہ جو ان سے رشتے جڑے ہیں وہ بھی اسی چیز میں شامل ہے. اور مرد کیا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے بتا دیا، عورت کیا چاہتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ عورت ایک جذباتی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبات کا خیال رکھا ہے، اسی لیے وہ جنت میں جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ وہ جو چاہے وہی حاصل کر لے، اس کو وہی ملے گا جس کی اس کو چاہت ہوگی. پھر ہم نے مطہراتن کی بات کی تھی کہ پاکیزگی ہوگی جسمانی طور پر، فکری طور پر اور جذباتی طور پر. انسان جو ہوگا وہ پاکیزہ ہوگا، آواز کر رہی. پہلو ہوں گے، اور فکر میں نہ میں پلاننگ کرنے کی ہوگی کہ ناک بہے گی، نہ میل جمے گی، نہ ہی پھر سے آواز کر رہی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اب مطہرہ سے مراد بات ہو رہی تھی کہ کسی قسم کی بیماری، غلاظت، ہر وہ چیز جس سے گھن آ سکے، ہر وہ چیز جس سے نفرت آ سکے، ہر وہ چیز جس سے خوف آ سکے، ہر وہ چیز جو پسند نہ آئے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو جو بھی وہاں پہ ہوگا وہ پسندیدہ ہوگا، جو بھی ہوگا وہ دل نشیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تو تھی آیت نمبر 25. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت پہ جو ہمارے پاس ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقین. اب پہلے نمبر پر یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، تو سر اس کو غور سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ رب العزت اس میں کسی بات کا شک نہیں ہے کہ وہ نہیں حیا کرتے، نہیں شرماتے، ہچکچاتے کہ وہ مثال بیان کریں، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کوئی بھی چیز. ہم نے پہلے اس بات کو سمجھا تھا کہ اللہ رب العزت ہمارے استاد ہیں. علم القرآن، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، تو اللہ رب العزت ہمارے کیا ہیں؟ استاد. تو استاد کا جو مقصد ہوتا ہے، استاد کا جو منہج ہوتا ہے، استاد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ایک سپیکر کی نسبت. کوئی بتا سکتا ہے کہ جو پبلک سپیکر ہوتا ہے اس میں اور ایک استاد میں کیا فرق ہے؟ ایک سپیکر، پبلک سپیکر اور ایک استاد، ان دونوں کی تھاٹ پروسیس، ان کی سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر آئی تھنک سر کہ جو پبلک اسپیکرس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ پلیسز میں جاتے ہیں، اور مطلب ان کو جو لوگ ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا کہ مطلب کہ کیسے لوگ ہیں، ان کی نیچر کیا ہے، ایز کمپیئر ٹو ٹیچرس کو اپنے اسٹوڈینٹس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ان کو مطلب اگر گائیڈ کیا جائے تو ان کو کیسے سمجھائے گا، یعنی ان کی نیچر کیا ہے. That's a one point. ٹیچر That's a really good point. That's a really good point. Okay. That's a new one, by the way. Okay.
اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی اور بھی ٹرائی کرے گا؟ دوسرا جو پوائنٹ ہے ابھی جو بہت اچھا نقطہ بتایا ہے، دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی، یعنی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اس کو سمجھ آئی ہے یا کسی کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کے پاس ایک بڑی آڈینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، تو وہ اتنی فکر نہیں کرتا ہے، تو وہ سوال نہیں کر سکتا ہے، وہ یعنی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے 15 منٹ کی 20 منٹ کی سپیچ کی ہے، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ مختلف طریقے سے سوچتا ہے، اس کا کام پہنچانا نہیں ہے، اس کا کام ذہن میں دل میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا سمجھانا ہے۔ تو پھر استاد کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک پبلک اسپیکر کی نسبت۔ ابھی میں کلاس میں ہوں تو میں سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ وہ کلاس نہیں ہے جہاں پہ دیکھا جا سکے، ٹوکا جا سکے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آڈیو کال ہے، آپ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں جو ہے نا معلوم، لیکن مجھے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سوال کرنے پڑ رہے ہیں، مجھے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کلاس میں موجود رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں لے کے آؤں جو آپ کی توجہ کھینچیں۔ تو یہ ایک سٹرگل ہوتی ہے جو استاد کو کرنی پڑتی ہے۔ اب استاد اس طریقے سے نہیں ڈیل کر سکتا طلباء کو جس طریقے سے ایک عوامی خطیب کرتا ہے، ایک پبلک سپیکر کرتا ہے۔ استاد غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کلاس میں استاد بیٹھا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے اور بچے جو ہیں وہ اپنی مستی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو استاد ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر وہ تھک چکا ہے پڑھانے سے تو اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر بھی اس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یعنی اگر وہ بورنگ محسوس کرتا ہے کلاس میں، اگر وہ اسے اسکول میں کلاس میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے لیے جو پیریڈ ہے 45 منٹس یا 30 منٹس بہت اس کو تنگ کرتے ہیں، آوازار کرتے ہیں، اٹس ٹائم ٹو ریٹائر۔ اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ نسل کا نقصان کر رہا ہے، یہ کرپٹ استاد ہے۔ دوسری طرف ایک استاد ہے، وہ بہت سے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں، وہ ساری رات جو ہے نا، وہ ساری رات سے مراد اچھا وقت اسٹڈی پہ گزارتے ہیں، اور وہ ایک ایک پیریڈ کے لیے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دے ہیو کلیکٹڈ اے لاٹ آف انفارمیشن ٹو ڈیلیور، بہت کچھ اپنے طلباء کو سکھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے وہ رات کو انہوں نے تیاری کی ہے۔ یہاں پہ جو ہے ہمارے پورے معاشرے میں کیا ہے، استاد اسکول سے نکلتے ہی، بلکہ کلاس کے دوران بھی اسکول سے نکلتے ہی اسے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، سوائے اس کے اپنے کاروبار کے، رشتہ داری کے معاملات کے، گھر کے کاموں کے۔ اسی طریقے سے پورا فیملی ٹائم وہ گزر رہا ہوتا ہے، پھر وہ رات ہوتی ہے، سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اسی سے نہا دھو کے نہیں دیکھنا کہ آج کی کلاس میں کوئی نئی چیز بھی سکھانی۔ یعنی یہ غیرت ہے ہی نہیں، اس بات کی غیرت میں بولوں گا لفظ، یہ شرمندہ کرنے کے لیے، اگر کسی کو یہ فیوچر میں یہ بات سننے کو ملے، غیرت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک نئی چیز سیکھ کے آف دا کورس، آف دا میپ اس بچوں کو سکھا سکے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ نیلے پہ دہلے۔ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی اسی طریقے سے، اپنے والد کے ساتھ وہ الیکٹریشین کا کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اسکول کیا بنا؟ کہتا ہے میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ کیوں اسکول چھوڑ دیا؟ کہنے لگا کہ مڈل تک، یعنی 8ویں کلاس تک ہماری ٹیچرز نے پورا سال جو ہے وہ مستی کھیل تماشے میں گزارا ہے، سال کے آخر میں ہم سے پیپر حل کروایا، یعنی ہمیں بتا دیا کہ یہ سوال کا یہ جواب ہے، یہ سوال کا یہ جواب ہے، یہ سوال کا یہ جواب ہے۔ اب جب ہم بورڈ میں گئے تو وہاں پہ کوئی استاد ایسا تھا نہیں، تو سب کے سب فیل ہو گئے۔ میرے 8 سال تو ضائع ہو گئے۔ میرا قد دیکھ لیں، میں 8ویں کلاس میں بیٹھنے کے لائق ہوں، میں 5ویں کلاس میں دوبارہ جانے کے لائق ہوں، واقعی اس کا اتنا لمبا قد ہے۔
اب یہ کون ظلم کر رہے ہیں؟ ادھر اللہ رب العزت ہے ہمیں باقاعدہ طور پہ تربیت دے رہے ہیں، باقاعدہ طور پر تربیت دے رہے ہیں۔ کس بات کی؟ عملی طور پر کہ کیسے ایک بات کو سمجھانا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اور مثال کیوں؟ مثال ہی کیوں؟ ہم ایسی مخلوق ہیں کہ ہم لاجیکل ریزننگ کے ذریعے جو ہے نا وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں دماغ کے اندر، کوئی بھی چیز ہے۔ تو جب بھی کوئی مثال بیان ہوتی ہے تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، وہاں سے ہمیں باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی نہیں، وہ ایک مثال ہے، کہانی تو ہے ہی نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ مثال ہے، ان کی زندگی کی ایک مثال ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہانی نہیں، وہ ایک مثال ہے پوری۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہانی تو ہے ہی آبویسلی، وہ ایک مثال ہے پوری کی پوری، وہاں سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ اب یہاں پہ مچھر کی مثال بیان ہو رہی، کیوں مچھر کی مثال بیان ہو رہی؟ سائنٹیفکلی آپ سوچیں، میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کر دیتا ہوں۔ ابھی یہ الفاظ کا انتخاب اس کے بارے میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں مچھر کی مثال کو ہی لے لیتا ہوں۔ سوچیں کہ ایک انسان نے روبوٹ تیار کرنا ہے، روبوٹ یا ایک ڈرون تیار کرنا ہے۔ اب اس کے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ڈرون ہے اس کو کوئی انسان مانیٹر کرے، کنٹرول کرے۔ یہ ڈرون بن چکا ہے، اب اس نے اڑنا ہے، اڑ کے کہاں پہ لینڈ ہونا ہے، کس طریقے سے لینڈ ہونا ہے، یہ اس کو یا تو انسان کنٹرول کرے، اس کے پورے میکینزم کو۔ سوچیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب آپ نے ڈرون تیار کیا ہے، اب اس میں مکمل طور پہ اس کو ایک سوچ دینی ہے۔ سوچ کیا دینی ہے؟ کہ اپنا ٹارگٹ کیسے ڈیفائن کرنا ہے، اپنا ٹارگٹ، پھر اس ٹارگٹ پہ کیسے لینڈ کرنا ہے، پھر اس ٹارگٹ پہ لینڈ ہونے کے بعد جو ہدف ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ طور پہ پروگرامنگ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اے آئی ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کیا ہے، دیکھنے کو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال قرآن پاک کے آغاز میں بیان کی ہے، اور یہ مچھر ہی نہیں ہے، یہ اس پورے میکینزم کا نام ہے مچھر، جس میکینزم کے ذریعے مچھر اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے، اپنا معاشرے میں، پوری سوسائٹی کے اندر، پورے زمین کے اوپر، پورا کرۂ ارض کے اوپر اپنا جو کردار ہے مچھر کا، اس کو، ٹھیک ہے، اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے مچھر۔ اس کے بعد اس کی جو نسل کی گروتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی، اس کے بعد پھر اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دماغ جو اس کا کام کرتا ہے، اور وہ کتنی چھوٹی سٹوریج یونٹ ہے، کتنی چھوٹی سٹوریج یونٹ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں فیڈ ہیں۔ کیوں یہ مثال کیوں؟ اب یہاں پہ سننے والے دو لوگ ہیں۔ پہلا بندہ وہ ہے جو سنتا ہے اور وہ ابھی، جیسے ابھی ہم نے سنی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اور کتنا جو ہے نا وہ بندہ ایمان تازہ ہوتا ہے یہ بات سننے کے بعد۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے جو خدا کا انکاری ہے، منکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے آپ یہ مثال رکھیں گے تو اس کو گھٹن محسوس ہوگی دل کے اندر، وہ سوچے گا یہ آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیوں؟ ایسے ہی آپ تجربہ کرنا ہو، دو لوگ ہیں، ایک بندہ ہے جو درباری ہے، وہ بابوں میں، مردوں میں، مر جانوں والوں میں بہت ساری کرامات، قدرتوں کو ماننے والا ہے۔ ایک شخص ہے دوسری طرف اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتا ہے، پیور اللہ رب العزت پہ، ٹھیک ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ کسی بھی قسم کی شرکیہ جو بکواسیات ہیں ان سے پاکیزہ ہے۔ اب جب آپ بات کریں گے ان دونوں لوگوں کے سامنے، ایک کے سامنے بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت
اس کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک ہے، اللہ رب العزت. اب ایک بندہ ہے اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس کو گھٹن آ رہی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا گلا دبا دے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید میں اس کی مثال بھی دی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، جب بھی اکیلے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کڑنے شروع ہو جاتے ہیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے ان کو کہ آپ اللہ کی کیوں بات کریں، اللہ اکیلا کو سب کچھ نہیں کر سکتا ہے، آپ اکیلے اللہ کی کیوں تعریف کریں، اکیلے اللہ کی بات کیوں ہو رہی ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک بندہ ہے جو خدا پہ ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، اس کے سامنے آپ یہ جب مثال بیان کریں گے، یہ کائنات کا نظام دیکھیں، یہ خوبصورتی دیکھیں، یہ خود بخود نہیں بن سکتا ہے، تو اس کو گھٹن محسوس ہو رہی ہوتی اندر. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ رب العزت فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو ایمان والے ہیں وہ ان کو پتا کہ یہی تو بات سچ ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. اب مچھر کا میکینزم میں نے جیسے بتایا کہ اس کے پوری پروگرامنگ کو دیکھیں. اب ایک طرف ایک انجینئر ہے، اس کو یہی چیز ڈیزائن کرنی ہے، اسی سائز میں ڈیزائن کرنی ہے. اس کے پروں کو رن کرنے کے لیے الگ سے پروگرامنگ چاہیے، اس کی لینڈنگ کے لیے اس کی جو لیگز ہیں اس کی پروگرامنگ اس کو الگ چاہیے. اس کے بعد ٹارگٹ کو ہدف کرنے کے لیے اس کو کیمرہ کی پروگرامنگ الگ چاہیے، کیا ٹارگٹ ہے جو ہے نا وہ پروگرام کرنے کے لیے اس کو الگ سے ایک پروگرامنگ چاہیے. اس کے بعد ہدف کو کیسے پورا کرنا ہے وہ الگ سے ایک پروسیس ہے، وہ ایک الگ سے پروسیس ہے. پھر اس کے لیے پراپر ٹولز ہیں. اس کے بعد پھر اگلا جو کام ہے جو ہے نا جو ہدف پورا کرنے کے بعد وہاں سے محفوظ طریقے سے نکلنا بھی ہے. اب آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ گرمیوں کے دن ہوں اور آپ مچھردانی لگا کے سو جائیں، صبح کو آپ کو مچھر کاٹنے والے کوئی نہیں ہوں گے، سب بھاگنے والے ہوں گے، وہ نظر آئیں گے وہ جال کے اندر پھنسے ہوئے. اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو کراس کرنا ہے اور کس طریقے سے کراس کرنا ہے. یہ ہے وہ چیزیں جو فیسینیٹ کرتی ہیں، انسان حیران کر دیتی. لیکن مالک کے لیے، خالق کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب مچھر کی مثال سے ہی ایک میں بات ایڈ کرتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں مچھر کی کوئی بھی یعنی دنیا کی کوئی بھی اوقات ہوتی، بھلے مچھر کے پار کے برابر بھی اوقات ہوتی، تو کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی میسر نہ آتا. اندازہ لگا لیں. اب یہاں سے جو بات پتہ چلی کہ مچھر ایک مثال ہے، کوئی شک نہیں. اب یہاں سے جو چیزیں ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہیں، ابھی میں نے 2 پوائنٹ بیان کیے. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ استاد کی سوچ، تھاٹ پروسیس، وہ اپنے طلباء کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، اپنے طلباء کی تربیت کے لیے، اپنے طلباء کی جو ہے رہنمائی کے لیے وہ کیا کچھ کرتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ مثال جو ہے، اب مثال کا جو فارمولہ ہے، اب ایک استاد ہے جو اپنے طلباء کی تربیت کے لیے کوشش کرتا ہے. اب میں اس کی ایک اور مثال دوں گا کہ استاد کو کیسے ہونا چاہیے، کس طریقے سے جو ہے نا اس کو فکر کرنی چاہیے. ایک شخص ہے جو ایسے سمجھ لیں کہ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے، اسلام آباد اس کی ڈیسٹینیشن ہے. اب اس کو اسلام آباد جانے کے لیے صحیح بس کا، صحیح سواری کا انتخاب کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کرے گا، اگر وہ غلط راستے پہ جائے گا، غلط منزل کی طرف جائے گا، تو اس کے وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور وہ منزل پہ کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا.
استاد کی جو منزل ہے وہ طالب علم کا دماغ، عقل اور دل ہے، اور دماغ، عقل اور دل تک پہنچنے کے لیے سوٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، مار کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ ہے کان یا آنکھیں۔ اب اگر میں دل، عقل اور دماغ تک پہنچنے کے لیے صحیح رستے کا انتخاب نہیں کروں گا تو میں سب سے پہلے دو ہی چیزوں کو بند کروں گا۔ دماغ کو بند کروں گا۔ دماغ کیسے بند ہوگا؟ کان بند ہو جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو میں نے سمجھانا ہے۔ سمجھانا کیسے ہے؟ میں نے اسے بتانا ہے کہ آپ نے، یاد ہے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں بات کی تھی۔ وہاں پہ بات یہ کی تھی کہ ایک ہے کہ ایک بندہ ایک منزل پہ جانا چاہتا ہے، منزل پہ جانے کے لیے وہ کسی سے ہیلپ مانگے، اور وہ بندہ کہے کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں، وہاں سے وہاں جائیں، وہاں سے وہاں جائیں، وہاں سے وہاں جائیں، اور وہ خاموش ہو جائے اور میں چل پڑوں۔ کیا میں یہ وہ ساری گائیڈنس یاد رکھوں گا؟ نہیں، میں بھول سکتا ہوں۔ پہلا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ بندہ کہے کہ مجھے کاپی پینسل دو، کاپی پینسل دی، اس نے وہ نقشہ ڈرا کر دیا کہ آپ یہاں سے اتنے دور جائیں گے تو یہ سٹاپ ہے، یہاں سے آپ نے اس رستے پہ جانا ہے، یہ سٹاپ ہے، یہاں سے اس طریقے سے جانا ہے، یہ سٹاپ ہے۔ اب اس بندے کے پاس پرچی موجود ہے، یہ کسی سے پوچھ سکتا ہے، دیٹس ریلی گڈ تھنگ، ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ بندہ کہے کہ آپ ایسے کریں، یہاں سے نکلیں، مجھے کال ملا لیں، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا چلتا ہوں۔ یہ ہے تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ کار کیا ہے؟ بندہ کہے کہ میں فارغ ہوں، چلو میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ ان سب میں سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سر فورتھ ون کہ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ چلا سر۔ آبویسلی رائٹ، کہ اب تو دو فائدے ہو گئے، ایک تو کمپنی مل گئی، کانفیڈنس مل گیا، اور بھول جانے کی فکر ختم ہو گئی۔ اب جو استاد کا جو مقصد ہے، یہ مقصد ہے استاد کا۔ استاد کا مقصد ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کلاس میں موجود رہنا، کلاس میں موجود رہنا اور بار بار کلاس میں آنا۔ ہر روز آتا ہے نا کلاس، اور کلاس میں استاد، پیریڈ چینج ہوتے ہیں، تو یہ بار بار آنا اس لیے ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں ایک سال کے لیے تیرے ساتھ ہوں، تجھے میک شیور کرنے کے لیے کہ تجھے جو تو حاصل کرنے کے لیے آئے تجھے میسر آ جائے۔ بار بار میں تیری رہنمائی کروں گا، بار بار تجھے بتاؤں گا، تُونے اکیلا نہیں محسوس کرنا، میں ہوں یہاں پر۔ اب سوچیں کہ کیا یہ استاد کانفیڈنس دیتے ہیں؟ کیا ہمارے اساتذہ اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ یہ تو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو تو چھوڑ دیں نا، وہ تو تصوری میرے خیال میں وہ اکثر اسکولوں میں ختم ہے۔ آئی ڈونٹ ریمبر کہ میرے اسکول میں جب میں کلاس میں جاتا تھا، ہمارے استاد نے کبھی بھی سوائے اسلامی ٹیچر کے کبھی بھی آف دا ٹاپک کچھ نئی چیز سکھائی ہو۔ بھائی تم 50 سال کے ہو، تم 55 سال کے ہو، تم 60 سال کے ہو، تیری زندگی میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو ہمارے لائق ہے، ہمارے قابل ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو نے وہی دو چیزیں کرنی ہے جو تجھے بتایا گیا ہے، جو جس پیریڈ کے لیے تو آیا ہے، اور وہ بھی تو جاب صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، یہ کر رہی، اس کے لیے بھی مجھے ٹیوشن لینی پڑ رہی ہے، اس کے لیے بھی مجھے آؤٹ سورس کرنا پڑ رہا ہے ٹیچر کو۔ کیوں مجھے جا کے والدہ کی ہیلپ لینی پڑ رہی ہے؟ کیوں مجھے والد کی ہیلپ لینی پڑ رہی ہے؟ کیوں مجھے جا کے جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایکسٹرا وقت دینا پڑ رہا ہے؟ بھئی میرا دماغ ہے، میں مثال کے طور طالب علم کی بات کر رہا ہوں نا، 8 سال عمر ہے، 6 سال عمر ہے، 7 سال عمر ہے، میرا مقصد یہ صبح سے لے کے شام تک پڑھنا نہیں ہے۔ بھئی اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے میری اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں، مجھے اور بھی چیزوں کا خیال کرنا ہے، مجھے اور بھی چیزیں چاہیے، بہترین شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے اور بھی چیزیں چاہیے، اور بھی ایکٹیویٹیز چاہیے۔
مجھے دوست چاہیے, مجھے کھیل کود چاہیے, مجھے باڈی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے سب کچھ چاہیے. اب میں تیری کتابیں لے کے بیٹھا رہا ہوں, اسکول سے بھی نکلوں گھر میں جا کے کتابیں لے کے بیٹھا رہا ہوں, میرا کانفیڈنس کہاں پہ جائے گا, میری کمیونیکیشن اسکل کہاں پہ جائے گی, میری جو ہے نا یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اب آپ نے ایک ہوم ورک کرنا ہے, آپ نے یورپین اسکول سسٹم پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے کہ ان کا اسکول سسٹم کیا ہے, ان کا تعلیمی نظام کیسے چلتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, آفٹر اسکول, یعنی اسکول صبح 6 بجے 7 بجے اسکول شروع ہوتے ہیں ان کے, جہاں پہ ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ عیسائیوں کے, غیر مسلمانوں کے اسکول کھل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے اس وقت مسلمان سوئے ہوتے ہیں. وہ اسکول اس وقت کھلتے ہیں 4 بجے تک اسکول ہیں, 4 بجے تک, 2 بجے تک نہیں ہے, 4 بجے تک صبح 6 سے. اور وہ جو ماحول ہے وہ الگ ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے لیے استاد اپنا ٹائم سپیئر کرتے ہیں کہ بچے کھیلیں آ کے, کیونکہ بچوں کو تو کھیل کود سے شوق ہوتا ہے. ان کے مقابلے ہوتے ہیں آفٹر دا اسکول آورس, 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک, 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک, 7 بجے تک. باقاعدہ طور پہ والدین کو چھٹی کرنی پڑتی ہے اپنے کام سے, بچوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ بچے دیکھیں کہ والدین ہماری گیم کو دیکھ رہے ہیں, ہماری پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. والدین کو جا کے اپنے کام چھوڑ کے, کیوں؟ یہ مینٹلی اور جسمانی ضرورت ہے, ذہنی اور جسمانی ضرورت ہے بچے کی. رٹے بہت لگانے میں ہم کامیاب ہیں, عقل شعور اس سے فارغ ہے. اب یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ مثال دینے کا مقصد ہے شعور پیدا کرنا. شعور سے ہماری قوم فارغ ہے, اور یہی ہمارا نقصان ہوا ہے 30 یعنی جو بھی 60-70 سال بنتے ہیں, شعور کا نقصان کیا ہے. باقاعدہ طور پہ بائی ڈیزائن جو ہے نا وہ شعور کا نقصان کیا ہے. مجھے کم سے کم پتا تو ہو کہ میرا نفع کس چیز میں, میرا نقصان کس چیز میں. یہ بات کامنلی یہاں پہ لوگوں کو موجود پتا ہے, بچوں کو پتا ہے, یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں. اور ہمیں یعنی ایک استاد کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کا پڑھانا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کا خاموش رہنا یا نہ پڑھانا یا کسی اور ایکٹیویٹی میں, پرسنل ایکٹیویٹی میں مصروف رہنا کتنا نقصان دہ ہے. اگر اس کو اس بات کا شعور ہوتا استاد کو, تو وہ کبھی بھی کلاس کے دوران موبائل ہی نہ لے کے جاتا. بہت سی کمپنیز ہیں وہ اپنی جاب کے دوران موبائل مکمل پابندی لگاتی, بھائی مر جائیں جو مر رہے ہیں, دے ڈونٹ کیئر. کیا ان کے مر رہے ہیں لوگ؟ نہیں. لیکن کس بات کا خوف ہے ایک استاد کو اپنا موبائل ساتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے کلاس کے اندر, پھر کالیں چل رہی ہوتی ہیں, میسیجز چل رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں کلاس میں بیٹھ کے. کیا یہ استاد ایماندار ہے؟ نہیں. کیا یہ استاد اللہ کے ہاں مجرم ہے؟ جی. کن کا؟ ان بچوں کا, اور ان والدین کا جنہوں نے امید لگا کے ان بچوں کو اسکول بھیجا. اور کیا یہ ہمارے اسکولز کے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی نارمز نہیں ہے؟ ہاں جی, یہ عام حالات ہیں, عام حالات ہیں. کسی بھی کلاس میں جا کر کے, بچے ہوں گے آپ کے رشتے دار. میں نے ایک بچے سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ کہتا میں 8ویں کلاس میں ہوں. 8ویں کلاس کمپلیٹ ہوگی, 9ویں میں جانے والا ہوں. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کچھ 5 صحابہ کے نام, کچھ 5 صحابہ کے نام؟ نہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ چلو ٹرائی تو کرو, اس کے پاس کوئی بھی نام نہیں تھا, اور اس نے موجودہ کچھ ممالک کے نام لینے شروع کر دیے. اور میں حیران ہوں کہ تجھے ممالک کے نام تو صحابہ کے طور پہ. میں نے کہا پتہ ہے صحابہ کسے بولتے ہیں؟ کہتا نہیں. 8ویں کلاس پاس کر چکا ہے. کس اسکول سے؟ گورنمنٹ اسکول سے. اللہ کرے کہ یہ کسی ایک اسکول کی حالت ہو, ہر اسکول کی حالت نہ ہو. بھئی یہ
اب یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں پڑھانے کی ضرورت تھی، اور اس کی والدہ بھی ٹیچر ہے، اس کے والد بھی جو ہے نا وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، 8ویں پاس کر چکا ہے. کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مسلط ہے اسی وجہ سے مسلط ہے؟ تصویروں والی اداکارائیں مسلط ہیں، ان کو نہیں پتہ پرواہ کسی بھی چیز سے. پھر دکھ ہوتا ہے، انتہائی زیادہ دکھ ہوتا ہے. پھر ایسے نیلے کے دیلوں کے جو ایجنٹس ہیں وہ بھی آگے. اب میں ایک مثال اور بیان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. میں مثالیں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں، مثالوں کے ذریعے وہ نقطہ سمجھ آتا ہے. اب میں نے کئی مثالیں بیان کر دی، باتوں باتوں میں کئی مثالیں بیان ہو چکی. ابھی اور ایک اور مثال سن لیں، ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس پوائنٹ بٹ آلسو ریلیٹڈ ٹو دس پوائنٹ کہ کیوں یہ سسٹم سارا خراب ہوا، وہ بھی سمجھانے کے لیے. کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے صرف یہ نہیں نا دیکھنا کیا ہو رہا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا یہ کیوں ہوا ہے. تو اس کے لیے مثال سمجھیں. امیجن ایک سکول ہے جس میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن لے لیں، اس میں جو ہیڈ ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ، انتہائی قابل بندہ، انتہائی قابل اور انتہائی مخلص بھی. قابلیت اکیلی نہیں چاہیے، خلوص بھی چاہیے، فکر بھی چاہیے نا. میں حیران ہوتا ہوں کچھ لوگوں کو جب یہ سنتا ہوں کہ بھائی میرا جو ملازم ہے اس کو میں نے کیا ہائر کیا، میری تو زندگی آسان ہو گئی ہے. ملازم کو ہائر کیا زندگی آسان ہوگی، کیا مطلب؟ کہتا وہ کام کی مجھ سے بھی زیادہ میرے کام کی فکر کرتا ہے، میرے بزنس کی فکر کرتا ہے، تو میری مجبوری ہے میں اس کو ہر سال اس کی تنخواہ میں اضافہ کروں. بھائی تیرا ملازم اتنا مخلص ہے تیری جاب کے ساتھ، اور وہ بھی $12 $14 $18 کی جاب کے لیے وہ بندہ اتنا مخلص ہے، ایماندار بھی ہے، مخلص بھی ہے، فکر مند بھی ہے. مجھے نہیں بتانا پڑتا کہ تم نے کیا کرنا، اسے سب پتا ہے. بس ایک دفعہ بتایا تھا، اب وہ بالکل ہر چیز کو مینج کر رہا ہے. کیوں؟ یہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کرپشن، رشوت، دھوکے کے ذریعے ملازمت حاصل کی جاتی ہے. پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ وقت میں ملازمت کے دوران کچھ نہ کرنا پڑے، نہ تھانے دار کو، نہ ایس پی کو، نہ جج کو، نہ وکیل کو، کسی کو کچھ نہ کرنا پڑے. ہر کام خود بخود ہو جائے. کل آ جانا جی، کل آ جانا جی، کل آ جانا، ہو جائے گا جی، ہو جائے گا، ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد کیسے شروع ہوئی، کیسے یہ شروع ہوا کام. اب مثال پہ غور کیجیے. اب جو ادارے کا وہ ہیڈ ہے وہ انتہائی ایماندار ہے، انتہائی مخلص ہے، اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے. پاکستان کے ابتدائی حالات دیکھ لیں، ابتدائی حالات، کراچی کے حالات دیکھ لیں، لاہور کے حالات دیکھ لیں، کراچی کی ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیں 1960s میں، 1955 میں، ان سالوں میں، ایون 1970 تک دیکھ لیں. اب ہوا کیا کہ وہ جو ایماندار جو شخص تھا وہ ریٹائر ہو گیا یا وہ پوزیشن خالی ہو گئی. اب کوئی نااہل انسان، اس کو ملازمت چاہیے تھی. اب اس نے اس ملازمت کو حاصل کرنا ہے. اس نے رشوت، تعلق، ناطے استعمال کر کے وہ پوزیشن حاصل کر لی. بندہ تو نکارا ہے، نکھٹو ہے. سارے استاد آگے قابل ہیں، انہوں نے اس کو نوٹس کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بندہ تو اس پوزیشن کے اہل ہی نہیں ہے. اب وہ تو صاحب اختیار ہے، یہ تو نیچے ہیں، انڈر ہیں اس کے. اب وہ کیا کرے گا؟ کیا یہ پسند کرے گا کہ اس پوزیشن کو چھوڑ دے؟ کوئی بتائے گا؟ میری بات سمجھ آ رہی سب کو؟ میں جواب کا انتظار کروں یا آگے چلوں؟ اب جو ناقابل، نکھٹو ہیڈ ماسٹر ہے یا ہیڈ ہے، جب وہ پوزیشن پہ آ چکا ہے،
جو قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ نوٹس کریں گے اس کی غلطیاں. جب یہ بار بار اپنی غلطیاں نوٹ ہوتے دیکھے گا، کیا یہ برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں. کیا یہ اتنا ایماندار ہے کہ اس پوزیشن کو چھوڑ دے؟ اگر وہ اتنا ایماندار ہوتا وہ پوزیشن پہ آتا ہی نہ، وہ تھانے دار بنتا ہی نہ، وہ جج بنتا ہی نہ، وہ ہیڈ ماسٹر بنتا ہی نہ، وہ استاد بنتا ہی نہ. اگر وہ اتنا ایماندار اور مخلص ہوتا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ لازمی طور پر ہر اس شخص کو ہٹائے گا جو شخص اس کی غلطی کو کیچ کر سکتا ہے، اس کی 2 نمبری کو کیچ کر سکتا ہے یا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے. پھر کن کو لے کے آئے گا؟ ان کو جو اس کو راضی کر سکیں، اس کے ماتحت ہوں اور اس سے نیچے ہوں. اگر یہ بے ایمان کرپٹ ہے تو جو اس کے ماتحت ہو وہ بھی ویسا ہی ہو. ایماندار تو ٹک نہیں سکتا. پھر پورا پاکستان ہمارے سامنے ہے، ہر ادارے میں، کیونکہ ہیڈ ذلیل انسان ہے، گھٹیا انسان ہے، کرپٹ ترین انسان ہے، نااہل ہے. اس کو اپنے نیچے لانے کے لیے وہی لوگ چاہیے جو اس جیسے ہیں اور اس کی قدر کریں. ایماندار بندہ اپنی ہیڈ کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کرے گا جب کرپشن دیکھے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا جب کرپشن دیکھے گا، بہن کی، بیوی کی، خاوند کی، کسی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا جب کرپشن دیکھے گا، 2 نمبری دیکھے گا، کیونکہ وہ ایماندار ہے. تو ایماندار کیا ہے؟ رکاوٹ. کس شخص کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو 2 نمبر ہے. تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو رستے سے ہٹانا پڑتا ہے. تو پھر نہ کوئی سکول بچا، نہ کوئی ہسپتال بچا، نہ کوئی مارکیٹ بچی، نہ کوئی عدالت بچی، نہ کوئی سیاست بچی. کیا بچا ہے پیچھے؟ پیچھے بنیاد کی سمجھ آ گئی ہے. اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ ساری مثالیں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ غور کرنا ہے، ان غلطیوں کو نوٹ کرنا ہے، ان 2 نمبریوں کو نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ موجود نہیں ہے. اگر میں باپ ہوں، اگر میں خاوند ہوں، اگر میں استاد ہوں، تو میں اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرتا ہوں؟ بیٹا ہوں، بھائی ہوں، تو کیسے ذمہ داری ادا کرنی پڑتی؟ تو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. اب ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس آیت کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بے شک اللہ رب العزت اس بات سے نہیں ہچکچاتے کہ وہ مثال بیان کریں، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کسی چیز کی. تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال نہیں تو انشاءاللہ ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. وہ ٹمارو کلاس نہیں ہو پائے گی. ہاں کل میں انوائٹڈ ہوں تو مجھے کلاس میں جو ہے نا آنے میں مشکل پیش آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.